الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ایک اثر ہے، ایک روایت ہے، یا ساریۃ الجبل کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ اثر ہے۔ اس روایت کو امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے عبداللہ ابن عمر سے، اور بھی کچھ محدثین ہیں جس نے اس کو نقل کیا ہے۔ روایت یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے باپ کے بارے میں کہ ایک لشکر کو روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت ساریہ کو بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ کے درمیان ہی حضرت عمر اس طرح سے فرمانے لگے کہ یا ساریۃ الجبل۔ حضرت عمر مدینہ میں اور ساریہ کو دوسرے ملک میں بھیجے تھے، سپہ سالار بنا کر کے، لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا ان کو۔ تو حضرت عمر خطبہ کے درمیان، خطبہ سے ہٹ کر کے بیچ میں یہ بات بولنے لگے کہ یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اس لشکر کا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عمر نے اس لشکر کے بارے میں حال احوال پوچھا کہ کیا حال ہے، کیسا رہا، نہیں رہا۔ تو اس قاصد نے یہ کہا کہ دشمن تو ہمیں شکست دینے والے تھے، لیکن وہاں ہمیں ایک آواز سنائی دی یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو ہم لوگ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم دشمن سے مقابلہ کیے، اور مقابلہ کے بعد ہم نے ان پر فتح یابی بھی حاصل کی، ہم نے انہیں شکست دیا۔ اس قاصد نے یہ بھی کہا کہ یہ آواز آپ کی تھی، حضرت عمر سے اس نے یہ فرمایا کہ یہ آواز آپ کی تھی۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کو لے کر کے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس روایت کے سلسلے میں یہ جان لے کہ یہ جو روایت ہے، جس کو امام بہقی نے اپنی کتاب میں، اور دوسرے کچھ علماء ہیں یا محدثین ہیں جس نے اس کو نقل کیا ہے، علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان دو رائے ہے اس حدیث کی صحت اور ذوق کے سلسلے میں۔ کچھ لوگ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ تحسین کے قائل ہیں ان میں سے ایک حافظ ابن حجر بھی ہے، جنہوں نے اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر نے بھی جید کہا ہے، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو اس کے تصحیح کے قائل ہیں، یعنی صحیح کے قائل ہیں، تصحیح کرتے ہیں۔ دوسرے جو علماء ہیں یا محدثین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اور جن سندوں سے یہ روایت ہے وہ عام طور سے دو روایت یا دو سندوں سے یہ روایت آتی ہے۔ ایک سند تو بالکل ضعیف ہے، اور ایک سند ہے محمد بن عجلان کے حوالے سے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ محمد بن عجلان عنانا سے یہ روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ محمد بن عجلان نے حدثنا سے بھی ذکر کیا ہے۔ تو جس کے بنیاد پر علماء میں اس روایت کو لے کر دو رائے ہے، کچھ تحسین کرتے ہیں یعنی حسن قرار دیتے ہیں، اور کچھ ہے جو تضعیف کرتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت اگر ہم مان لیتے ایک منٹ کے لیے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب جانتے تھے، جیسے کہ لوگ غلط فہمی میں شکار ہے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، اور وہاں سے بلائے تو آواز کہیں اور سنائی دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ میرے بھائی، یہ کہاں سے لایا آپ نے کہ حضرت عمر غیب جانتے تھے؟ کہاں سے آپ نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب جانتے تھے؟ دیکھیے، کرامات کا جو معاملہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی مدد
کرتا ہے کرامت کے ذریعے سے، یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ خرق عادت اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، اللہ اپنے اولیاء کے ہاتھوں پر اگر ظاہر کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے غلط استدلال کریں۔ بہت سارے صحابہ ہیں جن کے ہاتھ پر کرامات ظاہر ہوئے ہیں، تو اگر ہم مان لیتے ایک منٹ کے لیے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، تو حسن درجے کی ہے تو یہ کرامت کہا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب جانتے تھے اور غیب کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت ساریہ یا ان کے جو متبعین ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے لشکر میں جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا۔ بالکل نہیں، کیونکہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز میں، ان کے اوپر جب حملہ ہوا تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میرے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یا ایسا بھی آدمی ہے جو مجھے قتل کر دے گا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب کا اگر علم تھا، غیب جانتے تھے، تو پھر انہیں تو پتہ چل جانا چاہیے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے کوئی آدمی آیا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں چل سکا تو کیسے کہا جائے گا کہ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیب جاننے پر استدلال کرتی ہے، یا اس روایت سے جو استدلال کرتے ہیں کیسے کہا جائے گا؟ یہ بھائی درست بات نہیں ہے۔ ویسے محدثین نے اس روایت کی تضعیف کی ہے، کچھ ہیں جس نے اس کی تحسین کی ہے، تو تحسین اگر ہم مان لیتے ہیں کہ تحسین حسن درجے کی روایت ہے تو ٹھیک ہے، حسن درجے کی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک کرامت تھا اللہ کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی تائید کرتا ہے اس طرح سے عجیب و غریب چیز ظاہر کر کے، یعنی عادت کے خلاف کوئی کرشمہ ظاہر کر دے، کوئی اس طرح کی بات ہو جائے کسی نیک اور متقی کے ہاتھ پر، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہی چیز اگر کسی انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس روایت کے سلسلے میں لوگوں کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور یہ استدلال کرنا بالکل غلط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب جانتے تھے یا غیب کا علم حضرت عمر کو تھا۔ یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے اس روایت کے سلسلے میں محدثین نے کلام کیا ہے، تو آپ اگر تحسین کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے، حسن کا درجہ دیتے ہیں اس روایت کو، تو اس سے غلط استدلال مت کیجیے۔